نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الرؤوف الأمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله مولانا العظيم۔ آج بحمد اللہ تعالی ہمارا 21ویں پارے کا درس تفسیر القرآن ہے۔ اس پارے کی ابتدا میں جو وحی کی گئی اس کی تلاوت کرنے، یعنی جو خالص عبادت ہے نماز، اس میں خلوص کا فرمایا گیا ہے، اور اس کا فائدہ یہ بتایا گیا کہ نماز ہوتی ہے یہ بے حیائیوں سے بچانے والی ہے۔ نماز تو پڑھتے ہیں، بے حیائی سے بندہ کیسے بچتا ہے؟ کتنے ہی نمازی دیکھتے ہیں سود میں بھی مبتلا ہیں، بد نظری میں بھی مبتلا ہیں، دیگر برے معاملات بھی کرتے ہیں، تو پھر کیا بچے؟ جبکہ قرآن تو کہتا ہے کہ نماز مومن کو بے حیائی سے بچاتی ہے۔ اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے لیکن بے حیائیوں سے بچے ہوتے ہیں، بڑے نیک بھی ہوتے ہیں، عمل کے اعتبار سے، لین دین کے اعتبار سے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ کچھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر بھی بے حیائی والا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت وہ صحیح معنوں میں نماز پڑھتے ہی نہیں۔ ایسے بندے نماز پڑھتے ہوں گے تو رکوع سجود کے معاملے سے ٹھیک نہیں ہوگا، عمل کثیر کرتے ہوں گے، نماز پڑھ رہے ہیں توجہ کہیں اور ہے، صحیح معنوں میں تو نہ ہوئی۔ امام کے پیچھے ہے تو سجدہ امام سے پہلے، رکوع امام سے پہلے، اور حدیث پاک میں ترمذی کی حدیث ہے، اس میں اشارہ یہ دیا گیا کہ جو امام سے پہلے سجدہ کرتا ہے وہ قریب ہے کہ گدھا نہ بن جائے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ مراد یعنی وہ ذہنی طور پر، اور ایک محدث نے اس حدیث کی توہین کی، لو گدھا پہلا کیسے بن سکتا ہے؟ وہ واقعتاً اس کا چہرہ گدھے جیسا کر دیا گیا، تو صحیح معنوں میں نماز ادا نہ کی، اپنے خیالوں میں گم تھا، امام سے پہلے سجدے کرنے شروع کر دی، مانگ دعا رہا ہے لیکن وہی سپیڈ کھینچی ہوئی ہے جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی گنتی کرنی ہے اس نے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وقنا عذاب النار، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کدھر سے پیچھے سے نکل کے جانا ہے، سر یا الہی مشکل ساتھ فرما، اے میرے قرضہ اتار دے، یا الہی مہربانی فرما، کرم فرما۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ جس سے مانگ رہے ہو ایک لفظ ہی مانگ لو، توجہ سے تو مانگو۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ آ کر کہنے لگا جی دعا کرے میرے لیے، آپ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بات ختم۔ آپ نے اس نے عرض کی پھر دعا کیجیے، آپ نے پھر یہی کی۔ اس نے کہا جی پھر دعا کی، آپ نے پھر یہی کی۔ کہا جی اور مزید؟ فرمایا دنیا کے لیے، دنیا میں بھلائی، آخرت میں بھلائی، آگ کے عذاب سے بچ گیا، اور تجھے کیا چاہیے؟ سارا کچھ تو اسی میں آ گیا۔ آج ویسے بھی 21واں رمضان المبارک ہے، چلو آپ کے نام کا اس والے سے حاضری بھی لگ گئی۔ نماز کی توجہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضیہ شریف میں ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ نماز کی طرف جاتے ہوئے، وضو کر کے جب بندہ نماز کی طرف جاتا ہے نا، ہر قدم پر اس کا گناہ معاف ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس وقت جاتے ہوئے جو راز منکشف ہوتے ہیں وہ عام حالت میں نہیں ہوتے، اس لیے کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو آپ بسا اوقات حل نہیں ہو رہا تھا تو روک دیتے، وضو فرماتے تازہ، پھر اس کے بعد نماز کی طرف جاتے، پھر اس مسئلے کو حاضر کرتے، تو اس کے مسائل کے اندر جو رکاوٹیں آئی ہوتی تھی وہ حل ہو جاتی تھی۔ تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں کہ ہم نماز کے لیے تقوی کتنی کرتے ہیں۔ اب صبح نماز کے لیے اٹھانا ہو جائے کسی کو
تو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیوں اٹھائیں. گلی میں صدا کرنی پڑ جائے تو پریشانی رہتی ہے کہ ہم کیسے کریں, لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کیسے صدا کر رہے ہیں, عجیب سی صورتحال بن جائے گی, پتہ نہیں کیسا لگے. سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار فجر کی سنتے پڑھنے کے بعد گلی کے اندر صدا کرتے جاتے تھے, اور وقت کے خلیفہ ہے, آؤ لوگوں نماز کی طرف, آؤ لوگوں نماز کی طرف, یہ صدا کرتے جا رہے ہیں. اسی دوران ہی آپ کے اوپر وار ہوتا ہے, ابن ملجم وار کرتا ہے, اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوتے ہیں اور بالآخر جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں. چونکہ مسجد کی طرف جا رہے تھے, اس لیے جو کہیں کہ مسجد میں شہادت ہے تو مسجد کی طرف جاتے ہوئے معاملہ اسی مسجد کے حکم کا ہوتا ہے, اور جو کہیں کہ نہیں مسجد میں نہیں ہے تو ان کی مراد بھی یہی کہ بھئی عین مسجد میں تو نہیں ہوئی, جاتے ہوئے ہوئی, تو دونوں ٹھیک ہے. مقصود یہ ہے, اس پر جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کعبے میں ولادت ہوئی, مسجد میں شہادت ہوئی, یہ مسئلہ تاریخی اس کو چھوڑ دیں. یہ دیکھیں کہ کس کام کے لیے گئے تھے شہادت ہوئی ہے, آپ نے وہ کام پورے کر لیے. بیٹھ بیٹھ کر بازار کے پھٹے توڑ دی اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے کہ مسجد کے اندر شہادت ہوئی کہ نہیں. بھائی مان لو ہوئی, مان لو کہ نہیں ہوئی, مسجد کی طرف جا رہے تھے, وہاں پر وار ہوا. اب اگلی بات یہ ہے کہ مولا علی مرتضیٰ کی جو شہادت ہوئی ہے وہ تنہائی کے عالم میں ہوئی ہے. کیوں ہوئی تنہائی کا عالم؟ مسجد کی گلیوں میں عام پبلک کے اندر صدا دیتے ہوئے جا رہے تھے. تو تم پڑھنے کے لیے آ جاؤ, صدا چاہے تم نہیں کر سکتے تو پڑھنے کے لیے تو آ جاؤ. تو در حقیقت نماز کا شوق ہو, نماز کی تمنا ہو, نماز کے رہ جانے کا غم ہو, وہ بندہ نمازی ہے. صحیح بندہ وہ نمازی ہے جس بندے کو نماز جانے کا کوئی خوف نہ, شادی پر بیٹھا ہوا ہے کوئی پرواہ نہیں, اور چلو جی کوئی گال نہیں, بیٹھے ہوں, بندہ اٹھ کے کی جائے, کیسا لگے گا؟ انسان ہی لگو گے تم, گدے تو نہیں لگو گے. اٹھ کر جاؤ, لوگوں کو پتہ چلے مسلمان کا بچہ ہے. نماز رش پڑ گیا دکان میں, نمازیں جو قضا ہوتی جا رہی ہے, گاہک مسلسل. وہ قوم داؤد پر اب ہفتے والے مچھلیاں آتی تھی نا بڑی زیادہ, وہ نافرمانی شروع کر دی, اللہ کا عذاب آ گیا. میں نے کہی نماز کیوں نہیں پڑھتے آپ تو پہلے پڑھتے تھے, وہ جی رش وغیرہ ہے, رات کو کٹھی پڑھ لیں گے. کٹھی فرض نہیں ہوئی ہے, کٹھی پڑھ کیسے رہے ہو؟ ہر چیز وقت میں فرض کی گئی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. تو نماز قائم کرنا, نماز کی طلب میں رہنا, ایک نماز پڑھ لی دوسری نماز کے انتظار میں رہنا, مومن کی یہی خوبی ہوتی ہے. اس کو نماز جنگ میں معاف نہیں ہے تو شادی میں معاف کیسے ہو جائے گی؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, ایسی نماز پڑھی جائے کیفیت کے ساتھ, وہ نماز بندے کو بے حیائی سے اور برائی سے بچاتی ہے. اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے, اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. نماز تو وہ منافقین بھی پڑھتے تھے نا. آج کل دیکھیں نا, وہ مرزائیوں, میں گلی سے گزرتا ہوں, وہاں مرزائی راستے میں ہوتے تھے, بڑی تقدو سے جا رہے ہوتے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے, بڑی موٹر سائیکل رش لگا ہوتا ہے. نماز تو وہ بھی بڑے پابند ہو جاتے ہیں, لیکن جو نبی کی توہین ہے, آخری نبی ہونا ہے, وہ نہیں مانتے, نبی کی توہین کرتے ہیں. تو جو بدبخت ہے وہ اگر پابندی کر بھی لے تو پابندی مقصود نہیں ہے. بے حیائی سے بچے گا تو پھر سمجھ آئے گی, توہین سے بچے گا تو پھر سمجھ آئے گی اب یہ نماز کی طرف ہے. نماز پڑھی جا اور نبی کی توہین بھی ہو رہی ہو, یا توہین کرنے والوں کو اپنے اکابرین کہتے ہو کہ یہ بزرگ ہیں, ہمارے بڑے اچھے ہیں, بڑا علمی کام کر گئے. کیا علمی کام ہے؟ علم ہے ہی ذات مصطفیٰ کی شان بیان کرنا, بات ختم. اعلیٰ حضرت کو کیا بہت امیر تھے, کابل کے پٹھان ادھر آ کے کیسے اپنا عزت پالی, شہرت پالی؟ کوئی بہت بڑے ذمہ دار تھے؟ کوئی نہیں. چھوٹی سی مسجد تھی بریلی کی, اسی کے اندر بیٹھ کر باب عشق مصطفیٰ کے چراغ کو روشن کیا ہے. وہ پھر چراغ در چراغ پھیلتے گئے اور قیامت تک یہ چراغ روشن ہوتے رہیں گے. ہمارے کابرین کی قبروں پر اللہ کروڑ رحمت فرمائے, جنہوں نے ہمیں بتایا یہ ہے کہ داتا ہو, خواجہ ہو, جو بھی ہو, سب یہی بتاتے آئے کہ ہم در مصطفیٰ کے گدا ہیں,
ان کی شان ہے تو ہماری ہے، وہ نہیں تو یہ کچھ بھی نہیں۔ اس کے آگے اللہ فرماتا ہے کہ مشرکین کی بنسبت آپ اگر عیسائیوں سے، اہل کتاب سے مباحثہ کرتے ہو تو وہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ دلائل سے بات کرنی ہے نا۔ مشرکین کے پاس کیا دلیل ہے؟ بت بھی کوئی دلیل ہوتی ہے؟ اہل کتاب کے پاس کتاب ہے تو وہ رد و بدل تو ہو چکی، لیکن جو کچھ بچا ہے اس اعتبار سے آپ بحث کر سکتے ہیں، اللہ کی وحدانیت اور وحدہ لا شریک ہونے پر بحث کر سکتے ہیں۔ ظالم اور مشرک سے مباحثے نہیں ہوتی، ظالم اور مشرک سے صرف جہاد ہوتا ہے۔ وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، وہ تو انکار کریں گے اللہ کے، اس لیے ان کے ساتھ صرف جہاد ہے۔ مباحثہ وحدہ لا شریک کی عبادت میں اتحاد کو معیار بنا کر ہوگا، یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا جائے گا۔ مناظرے کی شرطوں میں یہ شرط رکھی جائے گی، پھر آگے بات چلائی جائے گی۔ اس میں یہ بھی پوائنٹ سمجھ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کا وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخط بیمینک، میرے محبوب آپ اس سے پہلے قرآن مجید کو اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتے تھے، آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھتے ہی نہیں تھے، آپ کو نبی امی بنایا گیا، کائنات میں آپ نے کسی سے نہیں سیکھا، کسی کی مجال ہی نہیں تھے کہ حضور کو سکھا سکے۔ یہ تو نبی امی شان ہے، اگر سکھایا ہے تو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، اور محبوب نے جو سکھایا ہے اور رب نے جو سکھایا ہے اور محبوب نے جو سیکھا ہے اس کی بھی شان ہی نرالی ہے۔ جب سکھانے والا اللہ ہو، سیکھنے والے محبوب ہوں، تو درمیان میں کوئی تیسرا کہ کہہ سکتا ہے کہ اتنا علم تھا اتنا نہیں ہے؟ بھئی ماما تو نے تو سکھایا ہی نہیں ہے، تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، نہ تیرے بڑوں نے سکھایا نہ تو کو کہہ سکتا ہے۔ حضور نے تو مشرکین کا دور ہونے کے باوجود کسی سے سیکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ شان تھی نبی امی ہے، کسی کی جرت نہیں ان کو سکھائے، سکھانے والا سیکھنے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو پھر درمیان میں تو کون کہتا ہے کہ اتنا علم دیا گیا اتنا نہیں دیا گیا؟ تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ فیصلہ وہ کرے جو اس سے بڑا ہو، وہی بتا سکتا ہے اتنا نہیں ہے اتنا نہیں ہے، اس کو اتنے اتنے کا پتہ ہے، تو تجھے اتنے اتنے کا پتہ کہاں سے چلا؟ اپنے لیے تو یہ ثابت کرتا ہے، تکڑی لگا لیا مصطفیٰ کے علم پر، کس نے اختیار دیا ہے کہ ترازو لا؟ یہ ترازو لگانے کا کس نے اختیار دیا ہے؟ قرآن کی کسی آیت میں ہے؟ حدیث میں ہے کہ میرے نبی کے علم کو تولو؟ نہیں نا، تو پھر یہ بدعت نہیں ہے، تو بہت بڑی بدعت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں بات کرنا کہ اتنا تھا اتنا نہیں تھا۔ صحابہ تو یہی کہتے، جو بات صحابہ کو نہیں پتا تھا وہ یہ نہیں کہتے حضور کو بھی نہیں پتا، وہ کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم۔ ساری حدیثیں دیکھ لیں، جہاں بھی صحابہ کرام کو حضور نے پوچھا تمہیں پتہ ہے اس بات کا؟ نہیں یا رسول اللہ۔ پھر آگے یہ نہیں کہتے حضور آپ کو بھی نہیں پتا، کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اللہ سکھانے والا ہے، حضور سیکھنے والے ہیں، اللہ بتانے والا ہے، حضور آگے پتہ لگوانے والے ہیں، پھر امت کو جو بھی علم ملا ہے وہ حضور کے صدقے ملا ہے۔ تو آپ ذرا یہ دیکھیں، یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے مشرکین کے مقابلے میں کہی جا رہی ہے کہ میرے محبوب آپ نے اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھی نہیں، آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے کوئی کلام لکھا نہیں، تو عظمت کے مقام میں بیان کیا جا رہا ہے، بھئی مشرکوں کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے۔ تو مشرک کہیں لو تمہاری یہ شان ہے، تمہیں تو پتہ ہی کسی بات کا نہیں تھا۔ اگر اس آیت کا وہ مطلب ہو کہ حضور کو کوئی اختیار نہیں تھے، کوئی علم نہیں تھے، تو پھر مشرکین کے لیے تو دلیل بن جائے گی کہ دیکھو اپنی کتاب میں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ ہاں، اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ یہ مقامی عظمت میں ہے، اور اس سے عظمت مراد لی جائے کہ میرے محبوب آپ کی اتنی شان ہے کہ دنیا میں کسی سے پڑھے بھی نہیں، کسی سے سیکھے بھی نہیں، پر سب کچھ جانے ہوئے ہیں، سب کچھ سیکھے ہوئے ہیں۔ علامہ عبدالوہاب شرانی نے اس سے اگلی بات کی، کہا روئے زمین پر جتنے بھی انبیاء آئے سارے نبیوں کی روحیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے علم حاصل کرتی رہی، اور یہی بات شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے اشیاء اللمعات کے اندر بھی فرمائی اور مدارج النبوت کے اندر بھی فرمائی
کہ روئے زمین کے انبیاء کرام ان کی روح حضور سے تربیت پاتی تھی، فیض حضور سے لیتی تھی، پھر سلسلہ بسلسلہ آتے رہے اور حضور فیض دینے والے سب سے آخر میں آئے، سارے حضور کے روح کے اعتبار سے بھی امتی ہیں، اور معراج کی رات فزیکلی امتی بنائے، اور وہ اس بات پر خوش ہیں کہ ہمیں حضور کو امتی قرار دیا جائے۔ یہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن مجید کی صداقت ہے، جو قرآن نے صداقت کو بیان کیا ہے، اس کو دیکھیں۔ قرآن مجید کی صداقت کو دیکھنے کی بجائے کفار عذاب لے کر آؤ، عذاب لے کر آؤ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اب نظام قرآن قائم ہونے جا رہا ہے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اگر ان کا وقت مقرر ہم نے پہلے نہ کیا ہوتا عذاب یوں آتا۔ پہلے عذاب اس لیے آیا کہ ان کا نظام مستقل نہیں رہنا تھا، کتابوں میں تبدیلی بھی اس لیے ہو گئی۔ اس کا نظام چونکہ قیامت تک رہنا ہے، اور جس کا نظام قیامت تک رہنا ہے اس میں پھر تبدیلی نہیں ہونے دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ جو کتاب لے کر آئے اس کا نظام رہا، نظام قائم رہا۔ اور عجب بات ہے، نظام قرآن قائم ہونے جا رہا ہے، تم عذاب مانگ رہے ہو، تو یہ کیسی بات ہے کہ ادھر نظام قرآن قائم ہونے جا رہا ہے تم عذاب مانگتے جا رہے ہو؟ یہ بات درست نہیں ہے، ایسے نہ کرو۔ تو پھر کیا جائے؟ قرآن کی صداقت دیکھو، قرآن کے دلائل دیکھو، تخریب نہ سوچو، تعمیر سوچو، کہ قرآن کی صداقت پر غور کرو، دلائل پر غور کرو، دیکھو تو صحیح یار کہ قرآن نے جو باتیں کہی وہ صحیح ہیں کہ نہیں۔ اگر صحیح ہیں تو ان کو مان لیا جائے۔ کئی بندے ہوتے ہیں ہر ٹائم یہی نظریہ ہوتا ہے، ہر وقت یہی نظریہ ہوتا ہے کہ قرآن پر نہیں غور کرنا، وہ تو انہوں پتہ لگ جائے گا، بد دعائیں دینے کی طرف، دھمکیاں دینے کی طرف، یہ اسلام کا نظریہ ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی اگر لڑائی ہوئی ہے کفار کے ساتھ، یہ تلوار چلی ہے یا ہدایت کے اعتبار سے بات چلی ہے، یہ درمیان والی بات نہیں چلی۔ تو جو قوم جہاد سے آری ہو جائے پھر بددعاؤں کی طرف آ جاتی ہے۔ تو یہ معیار یہ نہیں رکھنا چاہیے، معیار یہی رکھنا چاہیے کہ جب گفتگو ہو سلیقہ شعاری سے ہو، اخلاقیات سے ہو، دلائل سے۔ اگر نہیں بنتا تو خاموش رہ جائیے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پانی سے جو زمین کو زندہ فرما دیتا ہے تو قیامت کے روز تمہیں بھی دوبارہ زندہ فرما دے گا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ فرماتا ہے جب انہیں کشتی میں نجات ملتی ہے تو اس وقت اللہ کو پکار لیتے ہیں کہ واہ مولا تیرا شکر ہے، اور جب ان نجات مل کر جب آگے گزرتی ہے فلما نجاہم الی البر، جب خشکی پر لے آتے ہیں اذا ہم یشرکون، تبھی وہ بتوں کو معبود بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کو مانتے ہوتے تو وہ اللہ کی طرف ہی رکھتے، وہ بتوں کو ماننا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے شرک کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو اللہ کو پکارے مدد میں اللہ مدد فرمائے، جو اللہ کے بندوں کی طرف رجوع کرے تو وہ اللہ کی طرف ہی رجوع کروائیں گے۔ قرآن نے جہاں بھی اللہ کے مقابلے میں گفتگو کی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں وہ مدد مانگتے ہیں، وہ بتوں سے معبود کو مانتے، بتوں کو معبود مانتے ہوئے اور واجب الوجود سمجھتے ہوئے ایسا کرتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات وہی واجب الوجود ہے، وہی واحد ہے، اس کے علاوہ اور کوئی واجب الوجود، اللہ کے بندے واجب الوجود نہیں ہیں، وہ ممکن الوجود ہے اور اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو اس کے آگے اللہ فرماتا ہے کہ کبھی انہوں نے غور کیا ہے یہ مکہ والوں نے، اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا، ہم نے حرم کو امن والا نہیں بنایا، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، کہ مکہ کے اردا گرد لوٹ مار رہتی ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، اس مقدس زمین کو اللہ نے امن کا گہوارہ بنا دیا ہے، اس میں غور نہیں کرتے، اردا گرد زلزلے آ رہے ہوتے ہیں، یہ محفوظ ہوتا ہے،
تو یہ بھی اللہ کے ذات پر دلیل ہے، نشانی ہے، اس کو مانا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عنکبوت آخر میں فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری ذات کی طرف رجوع کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہم اسے مختلف راستے دکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اسے ہم ضرور اپنے راستے دکھائیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ والذین جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں کوشش کرے، ہماری طرف آئے، ہم اسے ضرور رہنمائی دکھائیں گے۔ مولا رہنمائی تیری ملے گی کہاں سے؟ ساتھ ہی آگے فرما دیا ان اللہ لمع المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی تمہیں قدرت کے جلوے ملیں گے نا، تو نیکوکاروں کے ساتھ ملیں گے۔ محسنین، احسان، تصوف والے، صوفیاء، نیکی میں رہنے والے، ان کی سنگت میں تمہیں اللہ کے قدرت کے جلوے ملیں گے۔ آگے سورہ روم ہے۔ روم لوگ عیسائی تھے اور فارسی یعنی ایرانی لوگ، یہ مجوسی تھے۔ ان کی ہوئی جنگ، اور ظاہری بات ہے یہ دونوں بہت بڑی سپر پاور تھی۔ یہ سمجھ لیں کہ چائنا اور امریکہ کی لڑائی ہو جائے تو کیا حالت ہوگی، یہی ان دونوں کی حالت تھی۔ جنگ ہوتی ہے ان کی تو روم والے مغلوب ہو گئے، یعنی اہل کتاب عیسائی، اور جو تھے مجوسی وہ غالب آ گئے۔ تو ادھر سے مکے میں رہنے والے جو تھے نا مسلمان، یہ کیونکہ یہ بھی اہل کتاب، مشرکین مسلمانوں کو کہنے لگے دیکھو جس طرح مجوسی غالب آ گئے ہیں، جس طرح غالب آ گئے اہل کتاب پر، اس طرح ہم بھی غالب آ جائیں گے۔ بھئی جس طرح آپ کا ادھر یہ کرکٹ ٹیم کا میچ لگا ہو، انڈیا کا اور آسٹریلیا کا، مثال دے رہا ہوں، تو پاکستان والوں کی خواہش کیا ہوگی؟ انڈیا کے ہارنے کی نا، اگر جو ہے سارا ٹائم بربادی ہے، لیکن یہ قوم مثال یوں سمجھ آئے گی، ان کی خواہش یہ ہوگی کہ انڈیا والے ہار جائیں، ان کو چھکا پڑے خوش ہوں گے، وہ آؤٹ ہوں خوش ہوں گے، حالانکہ آسٹریلیا والے ان کے ہم قوم نہیں ہیں۔ اسی طرح مشرکین وہ مجوسیوں کی جیت پر خوش ہو رہے ہیں، اور مسلمان جو ہیں یہ عیسائیوں کی جیت پر خوش ہے۔ تو جب یہ مجوسی جیتے اور عیسائی ہارے تو مسلمان تھوڑے سے پریشان ہوئے، اور مشرکین مکہ بڑے راضی۔ یہ پھر قرآن مجید کی آیت ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، کہ روم والے غالب آ گئے، فی ادنی الارض، پاس کی زمین میں، وهم من بعد غلبهم سیغلبون، اور ان قریب وہ غالب، من بعد غلبهم، اور اپنی مغلوبی کے بعد ان قریب وہ غالب آئیں گے۔ یہ ایک غیب کی خبر تھی۔ وقت بیتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ابی بن خلف سے شرط لگا لی اونٹوں کی، لو بھائی میرے قرآن نے کہا ہے یہ رومی جیتیں گے اب، انہوں نے لگی شرط، اونٹوں کی شرط لگی۔ ابی بن خلف مر بھی گیا، بعد میں جب رومی جیتے کہا لو بھی جیت گئے، ان کے بچوں سے پھر وہ شرط وصول کی گئی، اگرچہ بعد میں اونٹوں کو صدقہ کر دیا گیا، لیکن شرط ان سے لے لی گئی۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ رومی مسلمانوں کے ہم مذہب نہیں تھے، مجوسی مشرکین کے ہم مذہب نہیں تھے، لیکن جیت پر خوشی تھی ان کو کہ مشرکین تھا یہ مجوسی جیتے، مسلمانوں کو تھا کہ اہل کتاب جیتے۔ اسرائیل اور ایران کی ہو رہی لڑائی، ہمارا ایرانی لوگوں کے ساتھ مذہب کے حوالے سے بہت اختلاف ہے کہ وہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے، امہات المومنین کو برا بھلا کہنے، قرآن کو ناقص کرنے والے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ وہ اسرائیل کو پھینٹی لگا رہے ہیں نا، وہ قابل ذوق بات ہے کہ وہ ان کو رگڑا لگ رہا ہے، وہ چس آ رہی ہے۔ باقی ان کی ذاتی پوزیشن ہمارے ساتھ کیا ہے بھی، جس طرح وہ صحابہ کرام کے گستاخ یا بے ادب یا امہات المومنین کے ساتھ بے ادبی کرنے والے، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، وہ تعلق نہ ہونے والی بات اپنی ہے، پر یہ کہ جو میچ لگا ہوا ہے ان کا، اس کے اندر جو اسرائیل کو پھینٹی پڑ رہی ہے اس کا لطف آ رہا ہے۔
اس لیے میں نے اپنا عقیدہ بھی واضح کر دیا. آگے قرآن کہتا ہے وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا انہوں نے زمین میں دیکھا نہیں ہے؟ پھر قیامت کے روز ان کا انجام اس سے بھی برا ہوگا. زمین میں دیکھیں، نظارے کریں. مجرموں کا انجام کیسے ہوا؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیں. قوم عاد، قوم سمود کیسے ماری گئی. قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا؟ قوم نوح کس طرح غرق کی گئی. انجام دیکھیں. اور ماننے والے جنتوں میں ہوں گے. فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، جنت کے اندر ان کو خاص برکتیں دی جائیں گی. اور اس کی ایک تفسیر یہ کی جاتی ہے، دنیا میں جو گانے نہیں سنتا تو جنت میں ان کی خاص خاطرداری کی جائے گی. سب دنیا کے میوزک بھول جائے گا، جو جنت کے اندر اس کا ایک ذوق بنے گا. اس کے آگے ربوبیت و خالقیت کے دلائل قائم کیے گئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سب خوبیوں کا حق اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، رکھتی ہے. زندہ سے مردہ پیدا کرے تو کون؟ اللہ پیدا کرے. سبحان اللہ. اللہ یبدأ الخلق ثم یعید، اللہ ہی نے مخلوق کی ابتدا کی، پھر وہی اس کو لٹا دے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے. ویوم تقوم الساعہ، پھر جس دن قیامت قائم ہوگی، جس دن قیامت قائم ہوگی. اللہ اکبر. جب قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، مجرموں کی آس ٹوٹ جائے گی. قیامت قائم کرنے والی ذات بھی اللہ. وہ جو کافر ہوں گے، ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہوں گے، ان کے لیے جو عذاب ہوگا وہ بالکل سامنے ہوگا، فزیکلی نظر آ رہا ہوگا. اللہ ہی وہ ذات ہے جو دن کو لے کر آئے، دن کو پھر شام میں بدلے، شام کو پھر دن میں بدلے. کون ہے جو اتنا نظام، ایک رات کو ذرا روک کر دکھائے نا، دن کو روک کر دکھا لے. دن کے اوقات ہیں، 4 پہروں میں سے کسی ایک پہر کو روک کر دکھا دے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، جب تم شام کرتے، جب تم صبح کرتے ہو، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں. جب دن آئے، جب رات آئے، جب تم صبح کرو، جب شام کرو، مردے سے زندگی دینے والی ذات اللہ ہے. اور وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، مردے سے زندہ کو نکالے تو اللہ کی شان ہی ہے. یحیی الارض بعد موتها، زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دے. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تمہیں نکالا جائے گا. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ان خلقکم من تراب، کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم انسان بن گئے. بشر تنتشرون، آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی سے، پھر انسان بن کر پھیل گئے. اسی کی نشانیوں میں ہے کہ اس نے تمہیں جوڑا بنا کر پیدا کیا، تمہاری تسکین کے لیے مادے کو پیدا کیا، پھر وہ آپس میں انس اور محبت پیدا کر دی. بچوں کی مشقت بھی نظر آتی ہے، ان کی ذمہ داریاں بھی نظر آتی ہیں، لیکن الفت و انس ایسا نظام رکھ دیا، الفت و انس کو پورے کرنے کے لیے نظام کائنات چل رہا ہے. جانوروں کی بولیاں ایک جیسی، جن و انس کی بولیاں اور رنگ جدا جدا. یہاں کے کوا اور امریکہ کے کوا میں کوئی فرق تو نہیں ہے، بولی بھی ایک ہے، رنگ بھی ایک ہے. رات سونے کے لیے اور دن کام کے لیے بنایا ہے. بادلوں سے بارش اور اس میں بجلی خواب بھی لاتی ہے، اور زمین اور موسم کی بہتری کی امید بھی. زمین و آسمان بغیر کسی سہارے کے اسی کے امر پر قائم ہے. کائنات کی چیز اسی کے آگے جھکی ہوئی ہے. کائنات کی ابتدا اور انتہا کرنے والی ذات اللہ ہے. کسی کو دوبارہ وجود دینا اللہ تعالیٰ پر آسان ہے. یعنی مخلوق پیدا کر دی، ساری کائنات پیدا کر دی، تو اب دوبارہ ان کو وجود دینا یہ اللہ کے لیے آسان ہے. حالانکہ اللہ کے لیے نہ مشکل ہے نہ آسان ہے، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے. اللہ کے لیے ہر چیز ہی اس کی شان کے مطابق ہے جیسے ہے. آسان تب ہو جب مشکل بھی کوئی ہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے.
لہذا آسان والی بات وہ ہمارے اعتبار سے نہیں ہے۔ اس کے آگے اللہ نے فرمایا یہ ساری تخلیق کر دی، مقصد اس کا کیا ہے؟ یہ سارا کچھ پیدا کرنے کا، تم عبادت کرو، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ جو ذات نے تجھے سانس دیا ہے وہ ذات تجھے روزی دینے پر بھی قادر ہے۔ عبادت کے ٹائم میں آؤ، باقی ٹائم اپنی کمائی کرو۔ اس کے آگے اللہ فرماتا ہے لوگوں کو مال سے ملنے والا جو سود ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ اس کو گھٹاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حلال مال و صدقات و زکوٰۃ ان سب کے اندر یہ اللہ برکت دیتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے۔ فتنہ فساد کرنے والے کبھی سکھ نہیں پا سکتے۔ اللہ اکبر۔ اس کے آگے قادر مطلق ہونے کے مزید دلائل ارشاد فرمائے۔ اللہ فرماتے وما اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، اللہ وہی ہے جسے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں روزی دے گا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ ابھی بھی کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے؟ اس کے آگے فرمایا اللہ تعالیٰ بارش سے پہلے پرسکون ہوا بھیجتا ہے۔ اللہ الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، ایک ٹھنڈی ہوا آتی ہے بڑی بھینی سی، اللہ فرماتا ہے کوئی لا سکتا ہے وہ ہوا؟ یہ بڑے آرٹیفیشل تیار کر لی گئی بارشیں، پر وہ ہوا نہیں لا سکے جو اللہ فرماتا ہے خاص ہوا، اور اس بھینی ہوا کے اندر پورا موسم چینج ہو جاتا ہے۔ سمندر میں کشتیاں بوجھ اٹھائے چلتی ہے، ڈوبتی نہیں ہے، کس کے حکم سے بچتی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ سو تم اللہ ہی کا فضل تلاش کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شکر بھی اللہ کا کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی اپنے اندر روبہ ہونے والی تغیرات اور تبدیلیوں سے اپنے وجود پر دلیل لے کر آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہی ذات ہے جس نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا، پھر اس نے تم کو کمزوری کے بعد نوجوان تگڑا کر دیا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تگڑا ہونے کے بعد، نوجوان کڑیل ہونے کے بعد تمہیں دوبارہ پھر کمزور کر دیا۔ تو یہ تبدیلیاں بندہ ایک ہی ہے، اتنی تبدیلیاں ایک انسان کے اندر رونما ہو رہی ہے تو کیسی ہو رہی ہے؟ کوئی تو ہے۔ تو پھر اس والے سے مانا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین احوال بندے پر گزرتے ہیں، پہلے داڑھی نہیں آتی، پھر آ جاتی ہے، پھر وہ سفید ہو جاتی ہے، پھر اگلے گھر کا مہمان۔ تو یہ ساری تبدیلیاں جو رونما ہوتی ہیں یہ بتاتی ہیں کہ کائنات کے اندر کوئی تو ہے جو ایسا کر رہا ہے۔ اگر زمانہ ہی کرتا تو پھر زمانہ کیوں بدلتا؟ زمانہ تو ایک رہتا، تو جو خود بدلے وہ کسی کو کیا بدل سکتا ہے؟ اگر یہ کمیونسٹ دہری کہتے ہیں وما یہلکنا الا الدہر، ہم کو زمانے نے ہلاک کیا، وقت کے تغیرات نے۔ بھئی اگر وقت کے تغیرات نے تمہیں بدلا ہے تو پھر وقت جو بدل رہا ہے وہ تو نہ بدلتا۔ بدلنے والا اگر طاقت رکھتا ہے تو وہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ خود کو نہ بدلے، لیکن وہ خود کو بدل رہے، اس کا خود بھی اپنے قابو میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب کوئی اور ہے، کوئی اور طاقت ہے جو زمانے پر بھی قدرت رکھتی ہے، مکان پر بھی قدرت رکھتی ہے، اور کائنات کے ہر ذرے ذرے پر قدرت رکھتی ہے، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ پہلی قوموں نے مانا، بچے رہے، انکار کیا، مارے گئے۔ محبوب ان کو کہہ دیں کہ جو تم میں سے دل کا اندھا ہے، بہرا ہے، میری حق بات اسے سمجھ نہیں آ سکتی، نہ وہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ جملہ تسکین قلب کے لیے ہے۔ میرے محبوب آپ اندھے بہرے کو نہیں سنا سکتے، جو دل کا اندھا بہرا ہے۔ اگر یہی بات ہو کہ نہیں آپ کو اختیار نہیں ہے تو مشرکین پھر وہی کہیں گے بھئی یہ کیسی شان ہوئی، یا مشرکین کہیں گے بھئی تم کیسے نبی اندھے بہرے کو تم سنا ہی نہیں سکتے، تمہارا تو اختیار ہی نہیں ہے۔ مشرکین کو بھی پتا ہے کہ یہ نبی کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کسی مشرک نے اس آیت کے اوپر یہ بات نہیں کہی کہ تمہیں اختیار نہیں ہے۔ یہ کیسا کلمہ گو ہے جو یہ آیت سن کر کہتا ہے کہ انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور اس کے اوپر یہ کمنٹس کرے کہ آپ کو اختیار نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کسی مشرک نے
حضور کے بارے میں ایسا کہا ہو کہ اختیار نہیں ہے، صحابہ کی تو شان ہی برابر ہے نا، وہ تو عظمت بیان کرنے کے پے کر رہے ہیں۔ کسی مشرک نے ایسا استدلال کیا ہو کبھی، یہ تو توہین ثابت ہوگی، مرتبہ گھٹنے کی بات اس میں آ رہی ہے تو مشرک تو کہتا، اور کہتا دیکھو تمہارے قرآن میں یہ بات ہے، لیکن اس کو بھی پتا ہے کہ اس کی مراد اور مطلب کیا ہے، کہ دل کے اندر کو میرے محبوب آپ نہ سنا سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں، لہذا صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ جو نہیں ماننے والے چھوڑ دیجئے۔ سورہ لقمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ دین اسلام ایک شعوری مذہب کا نام ہے، تو حکمت و دنائی والے مشہور شخص کے اقوال بھی اسلامی تعلیمات کی ہی ایک جھلک میں دکھائے۔ اس صورت میں صداقت قرآن بیان کرنے کے بعد مشرکین نے مخالفت قرآن کے اندر چند کہانیاں تیار کر لی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهْوَ الْحَدِيثِ، وہ کہانیاں لے کر آ کر کہنے کہ دیکھو جس طرح یہ نبی تمہیں کہانیاں سناتے ہیں ہم بھی کہانیاں سناتے ہیں، تو قرآن کو کہہ رہا لہو الحدیث، وہ فضول باتیں ہیں، کھیل کی باتیں ہیں، لہذا یہ بے تکے ناول، بے تکی کہانیاں، ڈرامائی، یہ وہ سب وہ جی معاشرے میں جو ہوتا ہے ہم نے وہ بتانا ہوتا ہے۔ افسوس ہے تم پر کہ یہ وہ نہیں ہے۔ ہمارا ایک برخودار تھا، اٹاری کا بچہ ہے، صافی بھی ہے، جامی کے نام سے، قاسم جامی، تو وہ ایک رائٹر جو فلم میں لکھتا تھا، اس سے انٹرویو لے رہا تھا، تو اس کو کہتا ہے کہ یہ آپ سوال اس کو اور کر رہے ہیں، تو وہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ جو مولانا حضرات ہوتے ہیں وہ بھی تو ممبروں پر بیٹھ کر کہانی سنا رہے ہوتے ہیں، تو فلم یہ کہانی ہے تو ہم بھی یہ کہانی سناتے ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بیٹا یہ تمہیں غلط گائیڈ کر رہے ہیں اور یہ جواب غلط دے رہے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ لہو الحدیث جس کو قرآن نے کہا ہے وہ فضول کہانیاں، من گھڑت کہانیاں، وجود ہی کوئی نہیں، اور قرآن نے جن واقعات کو بیان کیا ہے یہ کہانیاں حقیقت پر مبنی ہیں، ہدایت کا سرچشمہ ہے، ان سے کوئی ہدایت لینا چاہے تو لنہدینہم سبلنا، یہ مختلف طریقے ہیں بات کو سمجھنے کے، اس واسطے اس کو کہانی کہنا کفر ہے، یہ ہے علم نہ ہو تو بربادی بربادی۔ اپنی طرح سے وہ جواب دے کر بڑا مطمئن ہو رہے ہیں کہ میں نے ایسا جواب دے دیا، اب مولوی لاجواب ہو گئے۔ تو یہ کہانیاں، واہیات کہانیاں ان جیسے قرآن کے واقعات نہیں ہو سکتے۔ اس میں قرآن نے آگے قرآن کو ہدایت کتاب کا فرمایا، اس میں دلائل وجود جو قدرت الہیہ پر ہے ان میں سے 4 کا بیان کیا ہے۔ نظام فلکی سے، پہاڑوں کی زمین پر موجودگی سے، کہ دیکھو کائنات کا نظام، زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا، آسمان میں دیکھو کیسا نظام ہے، پہاڑوں کا زمین میں وجود ہونا، زمینی فضائی اور سمندری جاندار سے، اور آسمان سے بارش سے زمینی حیاتیات، بارش آسمان سے ہوتی ہے، چیزیں زمین سے اگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا بغیر عمد، بغیر ستون کے، اتنی بڑی چھت کھڑی کر دیا، اتنا بڑا اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے وہ دیکھو، کسی جگہ تو وہ نیچے آ جاتا نا، وہ سکلے زمین والا جو قانون ہے وہ یہاں کیوں نہیں لگ رہا جی، وہ خاص کیفیت سے اوپر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو بنانے کے بعد ہے وہ بنی ہیں، یہ نہیں کہ قانون پہلے سائنس کے بنے ہیں پھر کائنات بنی ہے، کائنات بننے کے بعد جو سمجھ میں آیا قانون اس کے مطابق بنا لیے گئے۔ تو قرآن کہتا ہے دیکھو آسمان کو بغیر سکون کے کس نے بنایا ہے، اللہ کی ذات ہی ہے جس نے یہ قائم کیا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا شرک نہیں کرنا، معبود نہیں کسی کو ماننا، اللہ وحدہ لا شریک کی معبود ہے، شرک ظلم عظیم ہے۔ ہم نے انسان کو وصیت کر دی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے آئے، اور یہی وصیت حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں۔ معاش مشقت پر مشقت اٹھاتی ہے 2 سال مسلسل، اور اس لیے کہ بیٹا تو اللہ کا شکر کرے اور اپنے والدین کا شکر ادا کرے، والدین کا فرما بردار رہنا ہے۔
والدین اگر تجھے رب کا نافرمان بنانا شروع کر دیں فلا تطیعہما، اب بات نہیں ماننی ہوگی، لیکن ان کے ساتھ سلوک اچھا کرنا ہے، روٹی پانی پوچھنا ہے، ادب و احترام کرنا ہے۔ لیکن یہ کہے ماں کہ پتر تین داڑھی سونی نہیں لگتی، ماں کس مسئلے میں کرے نافرمانی؟ ماں تیری عزت جس دین نے بتائی ہے نا، وہی دین کہتا ہے کہ داڑھی مرد کا حسن ہے۔ 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے، سب کی داڑیاں، صحابہ کرام آئے، سب کی داڑیاں، تابعین تبع تابعین سب کی۔ ہمیں برین واشیوں کیا گیا، اور دیکھیں جی حالات ہیں، باہر کے حالات ہیں، کالج یونیورسٹی بچوں نے جانا ہوتا ہے تو ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ سکھ کے بچوں کو نہیں پتا کہ کالج جانا ہے کہ نہیں جانا۔ خالصہ کالج والوں کو، چھوٹے بچے کو سکول جاتے ہوئے سر کے اوپر وہ جو کیس سا باندھتے ہیں، آپ اندازہ کر لیں، وہ جو اپنی پگڑی انہوں نے رکھی ہوتی ہے، وہ اتنے مضبوط ٹھہرے ہیں کہ انہوں نے کہا یہ پاس کروا لی ہے کہ ہیلمٹ کی جگہ پگڑی ڈالی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور تم پاس اس لیے نہیں کروا سکے کہ تمہارے ساری ننگے ہیں۔ نماز کے اندر سر ننگے رکھ کر آ رہے ہوتے ہیں، یہ کون سی فرض ہے، رہنے دے ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ تو اپنی زبان ہوگی، تو پھر جب تمہارے مذہب کا پر تمہاری چھاپ ہی نہ ہو، پھر تمہارے ساتھ سلوک بھی تو ویسا ہی ہوگا۔ آدھے تتر آدھے بٹیر، نہ وہ مسلمانی والا وجود رہا، نہ وہ انگریز والا پورا وجود بن سکا، پھر رہنا تو پاکستان میں ہی ہے۔ تو اس واسطے اپنا وجود وہ بنائیں جس کے اوپر آپ کو کلیت الفخر ہو، اور ہر وقت موت کی تیاری کر کے بیٹھے ہوں تو پریشانی کوئی نہ ہو۔ قرض اپنا ہے تو ادا کر کے بیٹھے ہوں، کوئی نماز رہتی ہے تو ادا کر کے بیٹھے ہوں، توبہ کرنے والی توبہ کر کے بیٹھے ہوں، داڑھی والی بات ہے پوری کر کے بیٹھے ہوں۔ یہ نہیں بھائی عمرے پر جانا ہے وہاں سے داڑھی رکھ کر آنی ہے تو وہاں کو نائی نے داڑھی پکڑ کر بیٹھے ہونا تو لگا دیں گے تمہیں، خدا کا خوف کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے اوف اللحا، مردوں کو حکم ہے کہ اپنی داڑیاں بڑھائیں، وقت اور شوارے اور مونچھیں پست کریں۔ ہاں جو بیویاں ہیں ان کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی داڑیاں، ان کی اگر کوئی بال آ بھی جائیں تو ان کو صاف کریں، تو یہ بیویوں کو معاملہ ہے۔ اور مردوں کو یہی ہے کہ داڑیاں بڑھائیں۔ کتا حرام ہے نا جی، کس نے فرمایا ہے؟ خنزیر حرام ہے، کس نے کہا ہے؟ رب نے کہا ہے۔ رب نے آپ کو تو نہیں بتایا، نبی کو بتایا، نبی کے ذریعہ صحابہ کے واسطے اور پھر سلسلہ یوں ہی پتہ چلا ہے نا۔ تو جس نے کتے اور خنزیر کو حرام کیا ہے اسی نے بتایا ہے کہ داڑھی بڑھوانا حرام ہے، وہ مان لیتے ہو، یہ نہیں مانتے، کچھ تو خوف کرو نا۔ کیا آدھا مان لیا آدھا چھوڑ دیا، جہاں نفرت آئی وہ چھوڑ دیا، جہاں پسند لگا وہ مان لیا۔ شادیاں نہیں ہوتی، سب کی ہو گئی ہیں، داڑھی والے سب کی شادیاں والے بیٹھے ہوئے۔ میں نے نہیں کو دیکھا داڑھی رکھی اور شادی نہ ہوئی ہو، یہ کوئی بریک لانے والی چیز نہیں ہے، اور نہ یہ پریشانی والی بات ہے۔ یونیورسٹیوں میں کالجوں میں ہم بھی پڑھے، داڑھی رکھ کر امامہ شریف پہن کر گئے، کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ ایم فل بھی کیا، پی ایچ ڈی کے لیے بھی گئے، کبھی کوئی مسئلہ۔ یہ مسئلہ آپ کے اندر ہوتا ہے کہ وہ دیکھ کر وہ ہمیں کیا کہے گا یا کیا کہے گی، یہ آپ کو مسئلہ ہے۔ مرد کو جو حکم ہے نگاہیں جھکائے، سارے مسئلے سیدھے۔ ہمارے بزرگ حضور خواجہ غلام مرتضیٰ نافع رسول رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، اور بھائی جب بازار میں چلو تو شیر کی چال چلو، لومڑی کی چال نہیں چلتے۔ اور آپ فرماتے ہیں جب شیر چلتا ہے نا تو نگاہیں جھکا کر چلتا ہے، اور لومڑی جب چلتی ہے تو دائیں بائیں دیکھ دیکھ کر چلتی ہے۔ اس لیے اس بندے کا دماغ اور باطن لومڑی بن چکا ہوتا ہے جو دائیں بائیں دیکھتا جاتا ہے، اور نظر جھکا کر جانے والے کی سوچ اور فکر کے اندر پختگی ہوتی ہے۔ آپ نے کسی کے ساتھ کاروبار کرنا ہو تو اس کی چال دیکھیں، اگر اس کی چال میں پختگی ہے، نظر جھکا کر چلتا ہے تو کاروبار کرنے میں کامیابی ہوگی۔ اور جو لومڑی کے دائیں بائیں ادھر ادھر وہ پھرتیلا نہیں ہے، وہ لومڑی کی چال ہے، بچیں اسے۔ آگے فرمایا بیٹا تکبر نہیں کرنا، زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا، یہ رب کو بڑا ناپسند ہے۔ نہ تو زمین کی بلندیوں کو پہاڑ کی بلندی کو چھو سکتا ہے، اور نہ ہی تیرے سامنے کچھ چیز ریزہ بنتی ہے۔ اے بیٹے نماز کو قائم کرنا، وأمر بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا۔ انسانیت نیکی کا حکم دینے میں ہے، انسانیت بے پردگی کر کے روڈ پر آ کر غریبوں کے لیے پیسہ اکٹھا کرنا نہیں ہے۔ پیسہ اکٹھا کرنا ہے تو با پردہ ہو کر بھی ہو سکتا ہے، اور با حیا طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں نا غور کریں، آپ بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھیں غریبوں کے لیے کام تو کر رہے ہیں بھائی، جو غریبوں کے لیے کام کرے بہت اچھا ہوا، اس اچھے کی وجہ سے باقی گندا کیسے اچھا ہو گیا؟
वनहा अनिल मुनकर, बुराई से रोको, और जो मुसीबत आ जाए सब्र कर लो। अगर आपको कोई जाहिल धमकी देता है, गालियां निकालता है, लूज टॉकिंग करता है, खामोश। कुत्ता किसी को चक मार जाए ना जी, तो अक्लमंद बंदा कुत्ते को चक नहीं मारता, समझिए ना जी। कुत्ता आपको काट रहे तो आप कुत्ते को काटना ना शुरू कर दे। अक्लमंद बंदे को कभी देखा है कि उसको कुत्ते ने काटा हो उसको, या किसी ने कुत्ता किसी को भौंक रहा हो, वो कुत्ते खड़ा हो कुत्ते को भौंक रहा हो, कहेंगे नहीं 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 ये बेअकली है। इस वास्ते आपका यह हक बनता है, अगर कोई ऐसा मसला बन जाए छोड़ो। शेख सादी फरमाते हैं दो बंदे लड़ रहे हो दोनों ही बेवकूफ है, अगर एक भी समझदार होता तो लड़ाई ना होती। फरमाते हैं धागा दोनों तरफ से खींचा जाए तो टूटता है, अगर धागा एक तरफ खींच रहा है दूसरा छोड़ दे, धागा लटक तो जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, फिर कभी मौका होगा फिर उसको उठा लेंगे। तो इस तरह रिश्तेदारियां बच जाती हैं। अगर दूसरा बंदा भी पूरी जुबान उस तरह इस्तेमाल पर जोर से, मैं भी फिर लाजवाब की था, मैं कहा तुम ही खाली ना जा, अच्छा रख के जवाब देते हैं। तो ये कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं होती। तू फिर जवाब देना सी। हमारे बकायदा घरों में वालदैन तरबियत कर रहे होते हैं, तुम गल की थी मेरा पुत्र तू ठोक के जवाब देना सी। ये ठोक कर जवाब नहीं होता, ये बदतमीजी सिखा रहे हैं आप। कहना बेटा अच्छा तुमने फिर बात तो नहीं की, बहुत अच्छा किया, खामोशी से शऊर से। एक तो आपने अपने बच्चे की तरबियत कर ली कि आपके बच्चे का बीपी सारी जिंदगी हाई नहीं होगा, कंट्रोल में रहेगा, हार्ट का मरीज नहीं बनेगा। और जब आपने अपने बच्चे को कहा शाबाश 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 ऐसे खींचे रखो, वो मरीज ही मरीज है, या तो डंडे खा कर मरीज बन जाएगा या वैसे कलबी तौर पर मरीज हो जाएगा, रूहानी तौर पर तो है ही है। एहतियात इस वाले से करें, हक बात कहे, हक बात की खातिर मार पड़े गालियां पड़े जो करे, मसला शरी बयान किया हक ये है, शरी मसला बयान किया हक ये है, तो फिर अगर कोई आपको बुरा भला कहे तो वो छोड़ दे अल्लाह पर। होए होए होए, अल्लाह फरमाते हैं जब बंदा इंतकाम नहीं लेता और मुझ पर छोड़ता है, वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुंतिक़ाम, फिर अल्लाह बड़ा गालिब इंतकाम वाला है, यकीन जाने नस्लों तक उस अज़ाब को लेकर जाता है अल्लाह। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने लुकमान के बारे में फरमाया कि उन्होंने अपने बच्चे को कहा मेरे बच्चे वक़्सिद फी मशीक, अपनी चाल के अंदर दरमियाना रवि रखनी है, बिल्कुल सुस्त सुस्त होकर चलना ये भी नहीं करना, और बहुत तेज तेज। कई बंदे बहुत तेज तेज चल रहे हो तो पीछे से बड़े भद्दे से लग रहे होते हैं, ये भी अच्छी बात नहीं, ये बंदे का किरदार को अच्छा नहीं लगता। और बिल्कुल शूटर होकर चलना, ओहो हो सर आ रहे हैं इधर हो जाओ, ये भी अच्छी बात नहीं, या तकब्बुर को जाहिर करेगा या तेरी वैल्यू डिग्रेड करेगा। बड़े इत्मीनान से और कदम मजबूती साथ रखते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे तो ऐसे होता था जैसे बुलंदी से उतर रहे हैं, ऐसे हुजूर की प्यारी चाल होती थी। वग़्दुद मिन सौतिक, अपनी आवाज को नीचा रखना है। घर में जिन वालिदैन की आवाजें नीची रहते हैं उनके बच्चों की आवाज भी नीची रहती है, बच्चे आपस में लड़ते नहीं है जी। आप जायजा लेकर देख लें, नजर दौड़ाएं, जिन घरों में भी माँ ऊंची बोलती है बच्चे को डांटने के लिए या खामद के सामने, या खामद ऊंची बोलता है, बच्चे कुदरती तौर पर बदतमीज भी होंगे, लड़ाई भी होंगे करेंगे, वो क्या आप कहेंगे बीकन उसमें डाला हुआ है, फिर भी बच्चा बदतमीज है। बच्चे को अलाइड में दाखिल कराया फिर भी बदतमीज, समझ नहीं आती क्या बोला। ये अलाइड बीकन या फला किसी मदरसे का कसूर नहीं है, यह कसूर आपके घर का है कि आपने घर के अंदर जो माहौल बनाया हुआ है वो बच्चे ने उधर बीकन क्या करे, जब माँ ने एक ही बात साउंड के अंदर पूरे महल्ले को बात सुना दी नहीं है, हाँ तो परेशानी तो बनी है। तो आप अपने घरों के अंदर बच्चियों को तालीम दें आहिस्ता बोलने की, बीवी को बताएं, जब बीवी आपकी बात मान ले तो समझ ले वो समझदार है, और अगर कहे नहीं मीनू बट चढ़ रहे मीनू इंज होता है उंज होता है, फिर समझ लीजिए बेवकूफ तबका है, ये अपनी औलाद के दुश्मन लोग हैं। आप देखे होंगे जो भी सेंसेबल लोग होते हैं, बड़े एक बच्चा इधर आया तो याद है कि वो आकर सबकी दस्तबोसी कर रहा था, वो हाथ चूमता था, फिर उसके बाद वो कहता मेरा भी चूमो, छोटा सा बच्चा था। तो मैंने कहा ये कैसी बात है, कहते इनके घर में अच्छी तरबियत की हुई है और माशाल्लाह घर के अंदर दाद सलामी वाला माहौल है, बड़ा प्यारा सा और एक साजगार सा बनाया हुआ है, वालिदैन के हाथ चूमते हैं, पाँव चूमते हैं, तो एक बड़ा प्यारा सा। तो ये प्यारा माहौल कैसे बनता है, वालिदैन ने एक्सेप्ट किया, बनाया तो फिर है, इसलिए इसमें किसी मदरसे का कसूर नहीं होता। कारी साहब आप बच्चे को क्या तालीम देते हो, घर कैसे करते हैं,
وہ اللہ کے بندے گھر آ کر کرتا ہے نا، ہمارے پاس کیوں نہیں کرتا؟ تو جو کرتا ہے گھر آ کر، پھر گھر میں کچھ ہے، اسکول کالج میں نہیں کرتا، مدرسے میں نہیں کرتا، بھی مدرسے میں کچھ نہیں ہے، گھر میں مسئلہ ہے، یہاں سے وہ تویز نکالنا پڑے گا جو زبانوں میں پھنسا ہوا ہے۔ پھر فرمایا آواز کو پست رکھنا ہے، آہستہ آہستہ بات یہ کرنی ہے، چلو آپ نماز پڑھ لیں اور نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، بات تو اتنی ختم ہوگی۔ اسی بات کو آپ زور لگا کے اٹھ پہ نماز پڑھنا ہے، پورا محلہ سن رہا ہوگا کہ حاجی صاحب بچے کو اٹھا رہے ہیں، تو یہ نہیں ہوئی۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اللہ فرماتا ہے یہ اونچی آواز، یہ گدھے کی آواز بدترین ہے، اس لیے کہ یہ بڑی آوازوں میں سب سے بری آواز یہ ہے۔ تو گدھا بولتا اونچا ہی ہے اور ایک پاس کھڑے بندے کا ترا نکال دیتا ہے، تو ہے بھدی آواز، اور اس طرح کس کی کیفیت۔ تو یہ دیکھیں نا، قرآن آپ کو جو دلائل دے رہا ہے وہ مشاہداتی دلائل ہے، بھی ایسا ہے، اس واسطے یہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں۔ آگے سورہ لقمان کے آخر میں انسان کو عظمت کے حوالے سے بیان کیا کہ اللہ نے انسان کو بڑی عظمت دی، زمین و آسمان اس کے لیے مسخر کر دیے گئے، نعمتوں سے بھر دیے گئے، یہ عطا کرنے والی ذات اللہ ہے۔ سو قرآن دلائل اور ہدایت کی دنیا رکھتا ہے، بغیر علم، ہدایت اور روشنی کے کتاب کے مجادلہ مباحثہ ممکن نہیں ہوتے۔ ہدایت ہوگی تو پھر اس کے بعد قرآن کے معنی اور مطالب سمجھ آ سکیں گے، اگر ہدایت نہیں تو پھر الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتی، تاکہ اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب کے والے سے بات فرمائی کہ اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے۔ یہ 5 علم ہیں، اس پر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے۔ قیامت کا علم اللہ کے پاس، بارش نے کب اترنا ہے اس کا علم اللہ کے پاس، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور شکم مادر میں کیا ہے اس کا علم اللہ کے پاس، اور کوئی جان نہیں جانتی اس نے کل کیا کمانا ہے، کل اس کے ساتھ کیا ہوگا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کس نے کل کہاں مرنا ہے کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ 5 علم ہے، علوم خمسہ کہا جاتا ہے۔ تو درایت کا لفظ آتا ہے اس لیے کہ ذاتی طور پر جاننا، ذاتی طور پر اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ کی عطا سے نبی جانتے ہیں۔ اور تفسیر ساوی میں لکھا کہ اللہ کے علم نبیوں کو دینے کے بعد نبیوں کے واسطے سے اولیاء بھی جان لیتے ہیں۔ اب دیکھیں قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، تو حضور نے کیسے بتا دیا کہ دجال کب آئے گا؟ اس کے بعد فرمایا کبھی عیسیٰ روح اللہ آئیں گے، فرمایا امام مہدی آئیں گے، مقام لد پر دجال کو قتل کیا جائے گا، یاجوج مجوج آئیں گے، وہ مارے جائیں گے، پھر بارش ہوگی، ہریالی ہوگی، 40 سال تک نظام رہے گا، عیسیٰ علیہ السلام شادی فرمائیں گے، اور وہ جب آئیں گے تو خنزیر اور صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں، پھر اس کو کیا کہیں گے؟ قیامت کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ پھر قیامت کو کیا ہوگا؟ حوض کوثر کہاں ہوگا؟ آپ نے فرمایا مجھے تم حوض کوثر پر تلاش کر لینا، حضور حوض کوثر کہاں ہوگا؟ ایک روایت میں آیا کہ آپ پل صراط کے پاس ہوں گے، ایک روایت میں آپ حوض کوثر کے پاس ہوں گے۔ علامہ عبدالکیم سیالکوٹی حاشیہ شرح خیالی، حاشیہ خیالی شرح قائد نصفیہ میں فرماتے ہیں اصل حوض کوثر ایک فرشتے کی پشت پر ہوگا، جہاں حضور ہوں گے وہیں ہوگا، پل صراط پر ہوں گے، حوض کوثر وہاں ہوگا۔ اگر کسی ترازو تکڑے کے پاس حضور چلے جائیں گے، حوض کوثر وہاں ہوگا، اگر دونوں کے درمیان ہو تو حوض کوثر وہاں ہوگا، جہاں مصطفیٰ ہوں گے حوض کوثر وہیں ہوگا۔ یہ باتیں کس نے بتائی ہیں؟ قیامت کی بات ہے، حضور نے بتائی۔ فرمایا پھر ایک ایسا شخص آئے گا جو اللہ کی جناب میں بالکل گناہ گار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی خاص رحمت کے لپیٹ میں نور میں لے کر کہے گا تو نے فلانا گناہ کیا، فلانا گناہ کیا، وہ کہے گا اب تو مارا گیا، سارے گناہ جو ہوں گے وہ مانتا جائے گا، سوچے گا اب تو مارا گیا۔ اتنے میں اللہ فرمائے گا ہم نے دنیا کے اندر تیرا پردہ رکھا تھا، یہاں بھی تیرا پردہ رکھ رہے ہیں۔ ایک شخص وہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قیامت کا علم ہے، فرمایا ایک شخص وہ ہوگا کہ اس نے کہا جائے گا تم نے فلانا گناہ کیا، وہ چھوٹے چھوٹے گناہ بتاتا جائے گا، کہ ہاں رب یہ بھی چھوٹا گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی کیا، چھوٹے چھوٹے گناہ بتاتا جائے گا۔ اللہ فرمائے تو جتنے گناہ تم نے بتائے ہیں یہ سارے کے بدلے تمہیں میں نے نیکیاں دی۔ وہ دیکھے گا حالات بدل گئے،
کہنے لگا مولا وہ بڑے بڑے گناہ پھر گنوائے گا، میں نے وہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا. یہ سارا کوئی بتا رہے ہیں حضور اب قیامت ابھی آئی نہیں ہے. مولوی علی احمد علی لاہوری تھا نا یہ، تو دربار شاہ حضرت خواجہ غلام مرتضیٰ ان پر سلام کرنے آتا تھا. ان کے خواجہ غلام مرتضیٰ کے صاحب زیادہ تھے مناظر اسلام خواجہ نور محمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے بات کی کہ آپ آتے ہیں ادھر کچھ ملتا بھی ہے. یہ مراقبے کرتا تھا اور کشف کا علم تھا اسے. کہتا یہ کچھ ملتا ہے تو آتے ہیں. تو خواجہ صاحب فرمانے کا پھر لکھ ہی دیں کہ کچھ ملتا بھی ہے. لکھنے کی طرف نہیں ہے. کہتا جی ایک دن آ کر کہنے لگا جی آپ سے بات کرنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا. فرمایا مولوی صاحب بات ہوتی ہے جو دلیل سے ہو. یہ ایسے مناظر اسلام تھے مولانا عمر محمد عمر اچھلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ خواجہ نور محمد صاحب کے مناظرے کے اندر شاگرد تھے. اتنے بڑے مناظر تھے یہ. ایک مرتبہ سید صاحب اب سید البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرزائی کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے. مرزائی کی زبان کینچی کی طرح چل رہی ہے، ساتھ جھکتے مارتا تھا. سید صاحب انتہائی سادہ شریف بندے. تو خواجہ صاحب مناظرے کے اندر ہی آ گئے. تو آپ سید صاحب کہنے لگا میری جگہ مناظرہ خواجہ صاحب کریں گے. تو وہ کہنے لگا وہ ایک بڑا مفتی اعظم وہ ہمارا مقابلہ نہ کر سکا تو یہ صاحب زیادہ ہمارا کیا کرے گا. پر اسے نہیں پتا تھا کہ شیروں کے بچے شیر ہی ہوتے ہیں. وہ میدان میں اترے خواجہ صاحب 15 منٹ نکالے کتابیں چھوڑ کر بھاگا. اور وہ کتابیں آج بھی ایک لائبریری میں موجود ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے وہ کتابیں دیکھی ہیں. مناظرہ چھوڑ کر مرزائی بھاگا تھا. اتنے مضبوط عالم تھے. آپ نے احمد علی لاہوری کو بولا بتا تجھے کیسے پتا کہ حضور کو غیب کا علم نہیں ہے. کہتا ہے جو قرآن میں اور وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے روز کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے. تو اللہ کہے گا محبوب آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا کیا. تو دیکھیں دلیل آ گئی نا کہ حضور غیب نہیں جانتے. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے مولوی صاحب قیامت آ گئی ہے. قیامت آ گئی ہے نہیں تو قیامت آنے سے پہلے جو بتایا جا رہا ہے یہ کیا ہے اور غیب کس کو کہتے ہو. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اور محبوب اور غیب کیا ہے تو اس سے خدا ہی پنہا نہ رہا اور غیب کیا کہیں ہم. تو قیامت کا علم بھی رسول اللہ کو دے دیا گیا. آگے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اور بارش کب اترے گی. اس کے شان نزول میں لکھتے ہیں حارث بن عمرو حضور کے پاس آیا کہنے لگا آپ سچے رسول ہیں تو فرمائیے کہ قیامت کب ہوگی. میں نے کھیت بویا ہے. فرمایا بارش کب ہوگی. پھر اس کے بعد کہنے فرمائیے بارش کب ہوگی. میری بیوی حاملہ ہے بتائیے بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی. فرمائیے کہ کل میں کیا کروں گا. یہ فرمائیے کہ میں کہاں مروں گا. یہ کافر کو جواب دینے کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ تم میرے نبی کو اتنا ہلکا لے رہے ہو. تمہاری بیوی حاملہ ہے اس میں مادہ بتائے کیا ہے پتہ نہیں اس کا معاملہ کیا بنتا ہے. حضور کا جو معجزاتی معاملہ ہے کافروں کے لیے. تیرے کھیت بتائے تو اتنا اعلیٰ رہتا نہیں ہے تیرے متعلق ساری باتیں بتائے. اور جو اپنے ماننے والے تھے پھر ان کو قیامت کا سارا علم یوں بتایا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد ممبر پر تشریف فرما ہوئے. آپ نے ظہر تک بیان کیا کوئی نہیں گیا کام پر. فرمایا بیٹھے رہو. ظہر کی نماز پڑھی پھر بیان شروع کیا. عصر کی نماز پڑھی پھر بیان شروع کیا. فرمایا جو کچھ ہو گیا حضور نے وہ بھی بتایا جو کچھ ہونے والا تھا وہ بھی بتایا. فرمایا حافظ ما حافظ وناسیہ ما ناسیہ. اس دن بڑا عالم وہ تھا جس نے زیادہ یاد رکھا اور جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا جس نے بلا دیا اس نے بلا دیا. اتنا علم تھا حضور کی ذات کو کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. پھر تم کہتے بارش کب ہوگی. ایک شخص حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ ہلکنا و ہلک مواشینا. ہم ہلاک ہو گئے ہمارے مال ڈنگر جانور ہلاک ہو گئے. ہمیں ہوا کیا حضور قحط پڑ گیا بارش نہیں ہو رہی. حضور نے ممبر پر بیٹھے بادل کی طرف اشارہ کیا. بارش کب ہوگی یہ بات اب پیچھے رہ گئی. جب ہوگی حضور وہ بتا رہے ہیں. پھر ہوگی کیا حضور انگلی سے اشارے سے کروا رہے ہیں. اشارہ کیا چلچلاتی دھوپ میں صاف بادل تھے ایسے بادل نمودار ہوئے اکٹھے ہوئے. صحابہ کہتے ہیں وہاں بیٹھے بیٹھے بارش ہوئی. پورا ہفتہ بارش ہوئی. صحرائی زمین دل چھل ہوگی. اگلا ہفتہ ہوا وہ بدری پھر کھڑا ہو کر کہنے لگا
ہلکنا و ہلکت مواشینا، حضور ہم ہلاک ہو گئے، ہمارے مال ڈنگر ہلاک ہو گئے۔ فرمایا اب کیا ہوا؟ حضور بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اچھا، وہیں بیٹھے میں نے پھر اشارہ فرمایا، ایسے ہائے ہائے، میرے آقا آپ کے اشاروں پر قربان جائے، کبھی چاند کے ٹکڑے ہو، کبھی پلٹا سورج واپس آئے، کبھی بارش کے لیے بادل آئے، کبھی بارش کے لیے بادل واپس جائے، وہیں بادل ختم ہو گئے۔ تو یہ تھے میرے آقا۔ ابھی کہتے ہیں بارش کا علم حضور کو تھا کہ نہیں؟ تم کون سی باتیں کرتے ہو؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، شکم مادر میں کیا ہے حضور جانتے ہیں۔ حضور کی بات کرتے ہیں، ابو بکر صدیق دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو وصیت کریں میرا یہ مال اے عائشہ یہ تیری باقی دو بہنوں کا ہے۔ تو کہنے لگا ابا جی ایک میں ہوں، ایک اسما ہے، اور کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا میرے دنیا سے جانے کے بعد ایک تمہاری بہن پیدا ہوگی اور وہ ابھی شکم مادر میں ہے، اس کا حصہ بھی رکھ لینا۔ او صحیح حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے، جب نبی کے غلام کے علم کا عالم یہ ہے تو نبی کے بارے میں پوچھتے ہو کہ اللہ اکبر۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میری نسل میں ایک میرے نام کا آئے گا، نام اور میرے اس کے والدین کا نام میرے والدین کے نام کا ہوگا، محمد بن عبداللہ المہدی، امام مہدی کے بارے میں بتا رہے ہیں جو صدیوں بعد آئیں گے۔ تو ابھی بھی بتا رہے ہیں شکم مادر میں کیا ہے، آنے والے کے بارے میں حضور بتا رہے ہیں۔ اور کل کس نے کیا کمانا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز واضح فرما دی۔ کیا جب بدر کا میدان لگا حضور نے بتایا نا، نشان لگا کہ یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں امیہ مرے گا، یہاں یہ مرے گا، فلاں فلاں فلاں، ہذا مصرف فلاں، ہذا مصرف، ہر چیز بتا دی۔ پھر حاتم بن ابی بلتا خط لے کر، اس نے خط دیا ایک لونڈی کو کہ یہ مکے میں پہنچا دو مشرکین کو، وہ غداری ہوگی۔ جب خط حضور چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو فرمایا اے علی فلانی جگہ پر جائے گا، وہاں پر تجھے ایک عورت ملے گی، اس کے پاس خط ہے وہ لے آ۔ عورت چلی، حضور مولا علی کو کہہ رہے، حضور جانتے ہیں کہ علی یہاں سے چلے گا، وہ چل رہی ہے، فلانے پر جا کر دونوں کے قدم کٹھے ہو جائیں گے۔ میرے آقا تو قدموں قدموں کا علم رکھ رہے ہیں، اور مستقبل میں یہ دونوں قدم کٹھے کہاں ہوں گے یہ بھی فرما رہے ہیں۔ جو کچھ ہو گیا، جو کچھ ہونے والا ہے، میرے آقا سب جانتے ہیں۔ تو یہ خواجہ نور محمد صاحب کی کتاب تھی حجت ربانی، یہ پرانے جو تھے دیوبندی ان کے رد میں انہوں نے لکھی تھی، جس کا آج تک جواب نہیں آ سکا۔ اور یہ رسالہ ایک نکلتا تھا امرتسر سے الفقی، اس کے اندر 21 بار چھپا تھا، چھوٹا سا رسالہ 19-20 صفحے کا، آج تک جواب نہیں آ سکا۔ اس کے اندر سارے دلائل یہی ذکر کیے۔ یہ ہمارے کابرین تھے۔ حضرت سید مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے علم غیب کے اوپر رسالہ لکھا۔ اعلی حضرت کی انباء الحی اٹھا کر دیکھے، آپ نے انبار لگا دی، تو ہمارے کابرین نے الحمدللہ اس کے اوپر بہت کام کیا ہے۔ سورہ سجدہ، اس کے اندر سجدہ کرنے والوں کی عظمت بیان کی گئی۔ سورت کی ابتدا قرآن کی صداقت، انوکھے بیان کفار مکہ کے انکار کے بارے سے بیان کیا گیا۔ پھر دلائل قدرت کا بیان وہی، جب بھی دلائل قدرت کی بات ہوگی وہی کہ زمین و آسمان کی تخلیق، انسان کی تخلیق، نظام کائنات کا چلنا، پانی کی بوند، انسان کا وجود اس سے بنا، پھر انسانی تخلیق کے حوال بیان کیے گئے۔ پھر مجرموں کی ذلت امیز حالت کا بیان کیا گیا کہ کیا تو دیکھے گا قیامت کے روز ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، مجرم کھڑے ہوں گے سروں کو جھکائے ہوئے، اے ہمارے رب ہم نے دیکھا سنا لیکن ہم عمل نہ کر سکے، اقرار کریں گے۔ پھر فرمایا دوسری طرف وہ ہوں گے جو سجدہ کرنے والے ہوں گے، اعتکاف کے دنوں میں بڑا موقع ہے، قیام اللیل کرنے والے ہوں گے، پھر نتیجتاً ان کو جنت دی جائے گی۔ آخر کے اندر جو مصائب محبوب آپ اٹھاتے ہیں یہ ایسے ہی ہے پریشانی ہے جس طرح موسیٰ نے اٹھائی تھی، تو میرے محبوب آپ صبر کرتے رہیے، ربط رکھتے رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرمائے گا۔ کل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، پھر قیامت کا دن جب دن آئے گا فتح کا دن ہوگا، اس دن جو کافر ہوں گے ان کو ان کا ایمان نفع نہ دے گا اور نہ ان پر نظر رحمت کی جائے گی۔ سورہ احزاب آخر میں لے کر آئے، اس پارے کے آخر میں آئی، مدینہ منورہ کے خلاف چڑھائی کرنے والے مختلف اسلام دشمن قبائل کٹھے ہو گئے،
مشرک بھی اکٹھے ہو گئے، یہودی بھی اکٹھے ہو گئے، ملیا میٹ کر دیں گے، اور اللہ پھر نگہبان ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا محبوب آپ اپنی توجہ ہماری طرف ہی رکھیں، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین، محبوب اللہ سے یوں ہی ڈرتے رہیے، کافروں کو اسی طرح چھوڑے رکھیے، ان کی کافروں اور منافقوں کی نہ سنیے، اسی طرح رہنے دیجیے، اللہ علم و حکمت والا ہے۔ پھر اس صورت میں نسبی آداب، اجتماعی وحدت کے فوائد، اکٹھے ہو جاؤ تو پھر دشمن تمہارا بگاڑ نہیں سکتا۔ کچھ شرعی مسائل بیان کیے گئے، بعض غزوات کا بیان کیا گیا جس میں بنو قریظہ بھی آتا ہے، ان غزوات میں منافقین کا کردار کیا رہا وہ بھی بتایا گیا۔ غزوہ احزاب کا حاصل یہ ہے کہ 5 شوال المکرم میں یہ ہوا تھا، 5 ہجری تھی، کیونکہ اس کے بعد غزوہ خیبر 6 ہجری کو ہوتا ہے، جس میں حضرت مولا علی مرتضیٰ وہ کھیڑتے ہیں، وہ دھول پٹ غزوہ بنو قریظہ۔ 10 سے 15 ہزار جنگجو تھے اس میں، غزوہ احزاب میں جو دشمن کی طرف سے آئے تھے۔ مدینہ پاک کا محاصرہ کر لیا گیا۔ بنو قریظہ یہودیوں کے ساتھ معاہدہ تھا کہ بھی ہمارے خلاف دشمن جو بھی ہے تم نے کچھ تعاون نہیں کرنا، مل نہیں سکتے تو دشمنی بھی نہیں کرنی۔ انہیں معاہدہ توڑا، ساتھ مل گئے، یہ ایک ہی مرتبہ کوٹ کر رکھ دے۔ مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی مدینہ پاک میں جو تھے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ جب ہم پر یوں حملہ ہوتا تھا تو ہم یہ کرتے تھے کہ خندقیں کھودتے تھے، خندق کھودی کہ اس میں آگ جلا دی گئی۔ وہ جب وہ عرب والے آئے نا تو دیکھا یہ کیا ماجرا، کہ یہ تو دستور نہیں تھا۔ آخر ایک جگہ سے تھوڑی جگہ کم تھی تو وہاں سے ایک چھلانگ لگا کر جو گھوڑے پر آیا تو حضور نے کہا علی اب یہ تیرا شکار ہے، مقابلہ کرو۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ نے جب شکار کیا اس کا تو سر سے اس کا وار کیا، خود چیرتا ہو اس کا 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ حیدر کرار، سبحان اللہ، بار بار مولا علی کا ذکر آ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ 1 ماہ تک یہ محاصرہ رہا، مسلمان اس کے اندر پریشان تو رہی، مقابلے کی تیاری کرتے رہے۔ پھر سکیمیں لڑائی گئی، ترکیب بنائی گئی، کیا کیا جائے۔ نعیم بن مسعود غطفانی، غطفان قبیلہ کی کوشش سے یہودی اور جو مکے والے تھے ان میں لڑائی کرا دی، وہ آپس میں بھڑ گئے۔ اللہ کی طرف سے سخت ٹھنڈی ہوا آئی، حضور نے جاسوسی کے لیے ایک بندہ بھیجا تو ابو سفیان بہت سمجھدار بندہ تھا، رات کی تاریکی میں کہنے لگا کہ دیکھو مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی جاسوس ہمارے پاس گھوم رہا ہے، تو اپنے ساتھ والے بندے کو پکڑ کر پوچھو وہ کون ہے۔ وہ جو مسلمان جاسوس تھا وہ بھی بڑا ماشاءاللہ تیز تھا، اس نے ساتھ والے بندے کا بازو پکڑ کر کہا بتاؤ تم کون ہو۔ وہ اوپر سے پکڑ لیا، وہ کہا میں فلانا ہوں۔ اچھا اچھا پھر تم ٹھیک ہو، تم اپنے ہی ہو۔ تو پھر اس کے بعد سخت ٹھنڈی ہوا، طوفانی ٹھنڈی ہوائیں، خیمے اکھیڑ دی انہوں نے، بندے یہاں تک کہ وہ گرتے تھے اور خیمے اکھڑ رہے تھے، ان کے برتن اڑ کر جا رہے تھے، اللہ اکبر۔ اور جانور بھگا دیے گئے، جدھر بات تھی جانور ایسے اٹھا اٹھا کے جانوروں کو پھینکتی تھی وہ۔ ان تمام قبائل کے ارادے خاک میں مل گئے، اور اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ ہوا۔ اور اس کے اندر بتایا کہ محبوب یہ جو تھے نا منافقین، جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے اندر یہ آ کر کہتے ہیں کہ بس یہ مجبوری تھی، ہمارے مجبوری ہوتے ہم بھی ساتھ جاتے، کہتے ہیں صرف فرار ہے ان کا، گھر ان کے بالکل کلیئر تھے، اور جب ان کو جب آتا ہے مال پھر آ کر کہتے ہیں سلکوکم بِأَلْسِنَتِهِمْ حِدَادٍ شِحَةً الْخَيْرِ، ہم نے پھر ایسے وار کیا، ایسے کیا، ایسے کیا۔ مال لینے کے لیے زبانوں کو تیزی سے چلاتے ہیں لالچی لوگ۔ غزوہ بنو قریظہ بتایا گیا کہ اس کا محاصرہ کیا، پھر 6 ہجری کو فتح کر لیا گیا، اور پھر بنو قریظہ کی سزا یہ رکھی گئی، یہودی وہاں پر ذبح کیے گئے، 600 سے تعداد میں زیادہ تھے، سب مار دیے گئے۔ وجہ کیا؟ انہیں غداری کی تھی، غداری کی سزا ایک ہی ہے، قتل۔ اس کے بعد کئی ایک فتوحات کی بشارت دی گئی۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا نا حضور ہمارا خرچہ بڑھائیں، ہمیں خرچہ بھی دیا جائے۔ فرمایا ٹھیک ہے، خرچہ لو اور جدا ہو جاؤ، فیصلہ کر لو، سوچ کے بتا دینا۔ تو جب یہ وحی آئی کہ محبوب ان فتعالن امتکن وسرحکن سراحا جمیلا، تو مشورہ کر لو۔ واسطے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضور میں نے مشورہ کوئی نہیں کرنا کسی، میں نے کوئی خرچہ نہیں لینا، آپ کو ہی رکھنا ہے۔
حضور کہنا چلو ٹھیک ہے۔ اب جب آپ جانے لگے تو کہا حضور بات سنیں، میں نے جو مشورہ دیا ہے آپ میری بات آپ نے باقی امہات المومنین باقی ازواج مطہرات کو نہیں بتانی۔ فرمایا خیر کی جو بات ہو وہ آگے بتانی بھی خیر ہے، تو اس واسطے آپ بتانی پڑے گی۔ پھر قرآن نے یہ بات کہی اے نبیوں کی بیویوں تو باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم میں سے کوئی برائی کا ارتکاب کرتا ہے اس کو ڈبل سزا ملے گی۔ تو جب نبی کی بیویاں باقی عورتوں جیسے نہیں ہیں تو نبی باقی مردوں جیسا کیسا ہو سکتا ہے؟ دو باتیں معلوم ہوئی، نبی کی بیویوں کی نسبت نبی سے ہوئی، باقی عورتوں جیسی نہ رہی، تو نبی کی شان برابر برا ہوئی۔ لہذا نبی کو اس بات پہ ڈسکس کرنا کہ نبی ہمارے جیسا ہے، یہ ڈسکس کرنا ہی منع ہے، کہ اس کی شان اس قابل ہے کہ اس کو ڈسکس کرنے میں لانا کہ ہمارے جیسا ہے ہمارے جیسا نہیں ہے، یہ لانا ہی بنتا نہیں ہے۔ کبھی اپنے باپ کے بارے میں بندہ کہتا ہے کہ ابا ساڈے ور گئی ہے، یہ ڈسکس کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا، اس سے بڑھ کر نبی کی شان سمجھے۔ ہمیں تو مجبوری کے مارے کہنا پڑتا ہے نہیں ہم نبی ہمارے جیسے نہیں ہے، یہ مجبوری بنتی ہے، ہم جواب دے رہے ہوتے ہیں، ورنہ حق یہی ہے کہ حضور کے بارے میں یہ بات اور یہ گفتگو یہ بحث کی ہی نہ جائے کہ ہمارے جیسے ہیں یا ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ بحث ہے اس والے سے کہ حضور کے ساتھ جو نسبت قائم کی ہم کہتے ہیں وہ باقیوں جیسے نہیں رہتے۔ اب بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو اولیاء ہے ان کی نسبت حضور سے ہے، تو یہ نبی کے ساتھ نسبت رکھنے والے اور نبی کی آل جو اس راستے پر قائم ہیں وہ باقی لوگوں جیسے نہیں ہیں۔ ان کو قرآن یہ نہیں کہتا کہ وہ شے کوئی نہیں، بلکہ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ باقی جیسے نہیں ہے، کوئی باقی ان جیسے نہیں ہے۔ نبی کی شان میں یہ بات جملہ بحث کر کے لے کر آنا کہ نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بھائی یہ ایک مجبوری کے ساتھ جملہ ہے، یہ ایک حادثاتی جملہ ہے، ورنہ صحابہ میں یہ جملہ زیر بحث نہیں تھا۔ جب ضرورت آتی تھی پھر ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یہ بات نہیں کہتے، ضرورت پیش آئی تو فرمایا سوم وصال رکھتے ہو ابھی تو عند ربی یطعمنی ربی ویسقینی ایکم مثلی، تم میں میرے جیسا ہے کون؟ میں رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اس واسطے اس مسئلے کی باریکی کو سمجھیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔